ابھی جو بات چل رہی تھی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہوتا ہوا یہ فیض آج مرشد گرامی کی بارگاہ سے ہم تمام کو مل رہا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہندوستان تشریف لائے تو وہ چند لوگوں پر مشتمل ایک قافلہ تھا۔ ہندوستان میں نہ کوئی چاہنے والا تھا، نہ کوئی مرید تھا، نہ کوئی گھر پہ لے جانے والا تھا۔ پانی کے لیے بھی منع کیا گیا، اونٹ بھی نہیں بٹھائے گئے، بہت کچھ ان کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی گئی۔ لیکن حضور غریب نواز نے اپنی سیرت مبارکہ سے یہ ثابت کیا کہ اسلام کی ترقی اور فلاح بہبود کے لیے، اسلام کے پرچم کو بلند و بالا کرنے کے لیے دنیاوی مسائل، دنیاوی پریشانیاں چاہے جتنی آئیں، لیکن اسلام کی بلندی اور بقا کے لیے، بلندی کے لیے انسان کو مکمل کوشش کرنا چاہیے۔ بڑے قابل مبارکباد ہے آپ حضرات، اور ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے آپ کے درمیان اولاد رسول بھی ہیں، نائب رسول بھی ہے اور غلام رسول بھی ہیں، اور مجھے یقین ہے خود میرے آقا خود یہاں پر جلوہ گر ہوں گے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ جہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محفل ہوتی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں بنفس نفیس وہاں پر حاضر ہوتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جب سرکار دو عالم علیہ السلام کے غلام سرکار کو یاد کرتے ہیں تو سرکار اپنے غلاموں کی فریاد سنتے ہیں، ارے میں میرے آقا کی کیا مثال دوں؟ آقا کی شان تو بلند تر بلند تر بلند تر، پوری دنیا کے درختوں کا قلم بنایا جائے اور پوری دنیا کے سمندروں کی روشنائی بنا دی جائے، یہ قلم اور روشنائی تو ختم ہو سکتی ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کا مقام بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اور مقام مصطفیٰ تو اور بڑی بات ہے، غلام مصطفیٰ کا مقام بیان نہیں کیا جا سکتا، اور غلام مصطفیٰ کی بھی بڑی بات ہے، غلام کے ہزارہ غلاموں کے بعد کا جو غلام ہے اس کے مقام کا بھی اظہار نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں، آج ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر تحریک راہ سلوک خلوص کی بنیاد پر پروان کیسے چڑھ رہی ہے، میں آپ کو بتاؤں، اس میں فیض ہے میرے غریب نواز کا۔ سبحان اللہ۔ یہ نام بھی وہی کا انتخاب ہے اور یہ ذات بھی میرے خواجہ غریب نواز کا انتخاب ہے۔ نام بھی غریب نواز نے تحریک سلوک کا عطا فرمایا، اور یہ ذات بھی حضور ظہیر الاولیاء کو بھی میرے غریب نواز نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اور آج نکتہ چینی کی جاتی ہے کہ اللہ کے ولی یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں، یہ کیسے کیا کہتے ہیں۔ آؤ میں طاقت کا، اولیاء کرام کی طاقت کا ایک جھلک آپ کو دکھا کر گزر جاتا ہوں۔ وقت کی قلت ہے، ہندوستان کی اور یورپ و ایشیا کی بڑی یونیورسٹی الجامعہ الاشرفیہ، وہاں کے مفتی صاحب قبلہ تشریف فرما ہے۔ میری ہمت نہیں، میں آپ کے سامنے جسارت کر رہا ہوں اور مرشد گرامی کی بارگاہ میں حاضر ہوں، لیکن حضور اجازت چاہتا ہوں۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اولیاء کرام کی ذات پر لوگ نکتہ چینی کرتے ہیں، آئیے میں آپ کو بتاؤں، شہزادہ اعلیٰ حضرت کا وہ اصول بتاتا ہوں، حضور مفتی اعظم ہند علی رحمت و رضوان کی وہ کرامت بتاتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک شخص ہے، اس کشمہ کش میں گھوم رہا ہے کہ کوئی مجھے سچا اللہ کا ولی مل جائے، اللہ کا دوست مل جائے اور کوئی سچا مل جائے۔ جب وہ کسی اللہ کے ولی کے پاس جاتا ہے، وہ مرید ہونا چاہتا ہے، تو وہ اللہ کا ولی آخر میں یہ شرط میں کہتا ہے کہ کہو میں نے اپنا ہاتھ حضور غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا، تو وہ انسان مچل جاتا ہے کہ یہ کیسی اللہ کے ولی ہے، یہ تو جھوٹ بلوا رہے ہیں، میرا ہاتھ تو ان کے ہاتھ میں ہے، غوث اعظم کہاں ہے یہاں پر؟ وہ
وہاں سے چلا جاتا ہے، ایک جگہ جاتا ہے، دوسری جگہ جاتا ہے، بے شمار مقامات پر گیا، سب کو وہ جھوٹا محسوس کرنے لگا۔ گھومتے گھومتے شہزادہ اعلیٰ حضرت حضور مصطفیٰ رضا خان صاحب کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں آتا ہے۔ میرے مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں آیا، اور جب آپ نے بھی یہ کہا کہ کہو بیٹا، میں نے اپنا ہاتھ حضور غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا، تو وہ کہنے سے رک جاتا ہے، ہاتھوں کو روک لیتا ہے، عرض کرتا ہے حضور میرا ہاتھ تو آپ کے ہاتھ میں ہے، میرا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں نہیں ہے، میں کسی جھوٹے پیر کے ہاتھ میں کیسے اپنی بیعت کر لوں گا؟ میرے سرکار حضور مفتی اعظم ہند کو جلال آتا ہے، چہرے پر جلال کے آثار نمودار ہوتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں ارے نادار اپنی آنکھوں کو بند کر، آنکھوں کو بند کرایا گیا اور ارشاد فرمایا اب کہاں آنکھوں کو کھول؟ جب آنکھوں کو کھولا تو آپ مفتی اعظم ہند نہیں تھے بلکہ سرکار غوث اعظم تشریف فرماتے، غوث اعظم کا جلوہ دیکھ رہا تھا، غوث اعظم کا نورانی چہرہ دیکھ رہا تھا۔ یہ اللہ کے ولی کی کرامتیں ہیں، اور یہی طریقہ حضور سے ہوتے ہوئے غلام غوث کے اندر حضور مصطفیٰ رضا خان صاحب کے قبلہ کے جب ان سے وابستہ لوگ ہیں، ان کے عقیدت مند ہیں جو فیضان غریب نواز لوٹ رہے ہیں، ان کی طاقت کا بھی یہی عالم ہے، حضور ظہیر الاولیاء کی طاقت کا بھی یہی عالم ہے۔ یہ محسوس کر لیتے ہیں، دل کے خطرات کو محسوس کر لیتے ہیں۔ میرا تجربہ ہے، میرا مشاہدہ ہے، اور آپ بھی کر لیجئے۔ میں آپ کو اعلانیہ کہتا ہوں، آپ اپنے دل میں تصور کیجئے اپنا کیا پیغام لے کر آئے ہیں۔ آپ اپنی زبان سے اپنی بات کہہ نہیں سکیں گے، انشاءاللہ حضور ظہیر الاولیاء قبلہ آپ کی بات کو اپنی تقریر میں، اپنی بیٹھک میں، اپنی نشست میں ظاہر فرما دیں گے۔ اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست سے ڈرو۔ مومن نورانی آنکھوں سے دیکھتا ہے، نورانیت سے دیکھتا ہے، وہ یہاں بیٹھتا ہے، سارے جہان کے غلاموں کو دیکھتا ہے۔ عقیدت سے پکار کے دیکھو، یقیناً منزلیں ملتی چلی جائے گی۔ بڑی عظیم شخصیت یہاں پر موجود ہے، بس مختصر حضور کا حکم تھا، میں حاضر آیا۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی، میری عقیدت میں بھی مولا مضبوطی عطا فرمائے، اور حضور کے اور غوث پاک کے فیض و برکات سے مجھے اور آپ تمام کو مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔